الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دینے والی بات کر کے یا تکلیف دینے والے عمل کے ذریعے سے برباد نہ کرو، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسے اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنی چٹان ہے، اس پر تھوڑی مٹی پڑی ہوئی ہے، اب زوردار بارش برسی اور وہ زوردار بارش اس چٹیل پتھر پر کی بارش کو بہا کر لے چلے گئی، اب پھر پتھر کو چکنی ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے جو خرچ کیا ہے ثواب پانے کی نیت سے، تو پھر انہوں نے ریاکاری کی نیت کی یا پھر احسان جتلایا یا پھر تکلیف دینے والی بات کہہ دی، تو پھر اس سے انہوں نے جو کما کر خرچ کیا اس میں سے ان کو ذرہ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف دینے کے ذریعے اس آدمی کی طرح برباد نہ کرو جس نے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کیا اور اسے اللہ پر بھی یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چکنی چٹان ہے، پالیز ایک چٹان پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اور آسمان سے زوردار بارش برسی، تو پھر اس چکنی چٹان سے اس پر جو تھوڑی مٹی پڑی ہوئی تھی اس کو وہ بارش بہا کر لے چلے گئی، اس کے بعد پھر چٹان اپنی چکنی اصلی حالت پر چمکتا ہوا چکنا ہی رہا۔ تو انہوں نے جو کما کر خرچ کیا تو اللہ کی اگر توجہ نہیں، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر وہ ان کا خرچ کرنا، ان کی کمائی میں سے ان کو کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتانے کے ذریعے اور تکلیف دینے والی بات کے ذریعے برباد نہ کرو۔ احسان جتانا نہیں، احسان جتا دیے تو بس ختم، ثواب نہیں ملتا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ احسان جتانے اور تکلیف دینے والی بات بولنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب اس کو احسان جتانے اور تکلیف دینے والی بات بولنے کو اللہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایک آدمی وہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسے اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر بھی یقین نہیں ہے، مال تو خرچ کر رہا لیکن لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور اسے اللہ پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو پہلی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ایک مثال دی۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں سے تمہیں اپنا مال خرچ کر کے احسان جتاؤ نہ کو اور تکلیف دینے والی بات بولو نہ کو، اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اب اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیے، ایک آدمی ایسا جسے اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اور وہ بندہ فل کمائی اس کی، اور وہ بندہ فل کمائی رکھ کر اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر رہا، نیت الگ ہے اس کی، نیت اللہ سے ثواب پانا یا اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہے۔ لوگوں کا مجھے بولنا بڑا سخی بندہ، بھائی دل دریا اس کا، یہ بولنا دریا دریا ہے، اس کا دل بھی دریا کرتے، پانی کہاں آتے رہے دل سے، دل دریا نہیں ہوتا، دل دریا بولتے نہیں اصل میں، یہ کئی کو بولتے، بولو سخاوت کو دیکھ کر بولتے، جیسا دریا بہتا رہتا ہے، سمندر بہتا رہتا ہے، تو ویسا آدمی اگر ہر آنے والے کو دیتا جا رہا، ہر آنے والے پر خرچ کر رہا، تو اسے بولتے جیسا پانی گندا آئے، نجس آدمی آئے
مسلمان آئے کافر آئے کسی کو بھی وہ پاک کر کے چھوڑ دیتا ہے دریا سمندر کا پانی. تو ویسا سخاوت کو بتانے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ بندہ بھی ہر آنے والے کو اسے دے کر بھیجتا ہے, کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے. ایک بات سمجھو, عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی نام سنے؟ حاتم طائی کے نام سے سیریلیں چل رہی ٹی وی کے اندر, تمہارے کو معلوم کی نہیں کی. ٹیپو سلطان کے نام سے سیریل چلتا تھا, حاتم طائی کے نام سے سیریل چلتا تھا, اور ہمارے جتنے دینی مقدس شخصیات ہیں ان کے نام پر فلم بنائے جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا, مستقل ایک سورہ ان کے نام سے موجود ہے. یہاں نہیں سنتے لوگ ہمارے, نیٹ پر کسی کا وہ بیان کرنے والا کون بھی کیوں نہ ہو, یا سیریل کے ذریعے سے ان کی زندگی کو قیاس کر کے بنایا گیا فلم کی طرح, تو اسے دیکھیں گے, اس کے ذریعے سے سمجھیں گے یوسف علیہ السلام کیا تھے, ان کے بھائی کیا تھے, کتنے تھے, یہ وہاں سے سمجھیں گے, قرآن سے نہیں سمجھیں گے. اب قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کیا کریں گے, ٹی ویوں کے ذریعے سے سیریلوں کے ذریعے سے دین اور قرآن سمجھنا چاہیں گے. اللہ کے نبی کے وارثین سے قرآن سمجھنا نہیں چاہیں گے. فتنہ ہی ہے. دین کو یوٹیوب سے نہ سیکھو, ٹی ویوں سے سیریل سے تاریخ نہ سمجھو, واقعات نہ سمجھو, قرآن نہ سمجھو, زندہ لوگوں سے سمجھو قرآن. ٹی ویوں میں اگر آپ پہلی بات تو دیکھنا بھی نہیں, وہ سب چیزیں غلط ہی چاہے, کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں, یہاں سے پڑھ کر سیکھنا سمجھنا چاہیے. اب ٹیپو سلطان کے نام سے سیریل بنتا تھا پہلے, آج سے 10-20 سال 15 سال پہلے, پھر اس کے بعد اب ان کے نام سے سیریل, ان کے نام سے کھیل, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ایک کھیل, ایک فلم, ایک اسٹوری ایسا بنا کر دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, ایڈیشن بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے دین ان سے نہیں سیکھنا, نہیں سننا بھی پہلی بات. تو یہ حاتم طائی اس کے نام سے بھی, ان کے نام سے بھی چلتا تھا سیریل وغیرہ, حاتم طائی کے نام سے, بلکہ فلم بھی شاید ہے, مجھے معلوم نہیں, میں دیکھا نہیں, دیکھنے والوں کو پتہ ہوگا. تو اس فلم کے اندر اس قسم کی باتیں, حاتم طائی بڑے سقی تھے بول کر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بندے. تو ان کے حاتم طائی کے بیٹے, ان کا نام عدی بن حاتم طائی, انہوں صحابی بنے, ایمان لائے. تو حاتم طائی مشہور ہے نہیں, کون تو زیادہ خرچ کرنے والا ہے سمجھو, لوگ اسے بول ڈالتے حاتم طائی بن گیا کیا باتیں بول کر. تو خرچ کرنے کو سمجھانے کے لیے حاتم طائی ایسے تھے انہوں ہر آنے والے کو خرچ کرتے تھے, مہمانوں کا اکرام کرتے تھے, فل اکرام کرتے تھے. اور ان کے گھر کا مزاج یہ تھا کہ اگر ان کے گاؤں میں مہمان آ جاتے, یا کسی گھر والے کے گھر میں مہمان آ جاتے, اگر ان کے گھر میں جتنے مہمان آئے ہوتے برتن نہیں ہوتے, تو حاتم طائی کے گھر جا کر برتن لانے کے لیے جا کر کرایہ دیں گے, تم کو برتن دے دو بول کر پوچھتے تھے. تو حاتم طائی کے گھر والے لوگ کرائے پر برتن پوچھنے والے لوگوں کو خالی برتن نہیں, بھرے ہوئے کھانا پکا کر برتن بھیجتے تھے, اور وہ برتن پھر واپس دیتے بھی نہیں تھے. ایسے ثقافت والے لوگ تھے حاتم طائی کے گھر کے لوگ. تو یہ مزاج تھا ان کا. تو یہ بات کیوں بول رہا ہوں سمجھو. تو عام طور پر حاتم طائی سقی آدمی تھے بول کر ایک مثال, ایک بات مشہور ہے. اب اگر ایسا بولیں گے حاتم طائی کے اتنے دروازے تھے کہتے, ایک فقیر اگر اس دروازے سے اسے بھیک ملتی, پھر اس دروازے پر آتا, یہاں بھیک ملتی, پھر اس دروازے پر, اس کے گھر کے بہت سارے دروازے تھے, تو ہر دروازے سے اسے کچھ نہ کچھ بھیک ملتی تھی, خالی ہاتھ اسے بھگایا جاتا تھا, اسے ہانکا جاتا تھا, کچھ نہ کچھ ہر دروازے سے ملتی تھی اسے خیرات. تو ایک اشکال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں آپ کو میں. یہ حاتم طائی کی ثقافت کو رکھ کر اعتراض پیدا ہوتا ہے. حاتم طائی کے گھر کے دروازے بہت تھے, اور ہر آنے والے فقیر کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ خیرات ملتی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ایک ہی تھا, تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے آنے والے کو بھیک ملتی تھی نہیں تھی, یہ سوال ہے. اگر ملتی تھی تو پھر پیغمبر کے دینے کے بعد کیا ہوتا تھا, دوسرے دروازے کے پاس پھر جاتا کیوں تھا فقیر؟ سمجھ میں آیا اعتراض, سوال پیدا سمجھ میں آیا. حاتم طائی کے گھر کے دروازے بہت تھے, فقیر اس دروازے سے کچھ پوچھتا تھا, یہاں سے مل جاتا تھا, یہاں سے مل جاتا, اس کے دروازہ جتنے دروازے تھے اس کے گھر کے حاتم طائی کے, ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ آنے والے کو ملتا تھا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والے فقیر کو کچھ ملتا تھا نہیں ملتا تھا, تو پھر ملنے کے بعد پھر دوسرے آدمی کے پاس مانگنے کی بھی ضرورت کیوں پڑتی تھی, یہ سوال ہے. اب جواب سمجھو. اب اس سوال کا خلاصہ کیا, آیا حاتم طائی سقی تھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی سے بڑے سقی تھے, یہ سمجھانا ہے مجھے, یہ جواب دینا ہے مجھے. تو بات یہ ہے
تحقیق کی بات، نکتہ اور پوائنٹ کی بات سمجھو. حاتم طائی کے گھر پر جو فقیر آتا تھا، اسے جب اس کے گھر کے کئی دروازے تھے تو اس کو ایک دروازے سے ملنے کے بعد پھر اسے پیٹ نہیں بھرتا تھا، جی نہیں بھرتا تھا، پھر دوبارہ دوسرے دروازے کے پاس آتا تھا، جی نہیں بھرتا تھا، پھر تیسرے دروازے کے پاس آتا تھا. تو ایسا حاتم طائی کے دروازے پر آنے والے فقیر اور سائل کو جتنے دروازے تھے اتنے دروازوں کی چکر لگاتا تھا، اسے خیرات ملتی تھی، پھر بھی اسے پیٹ نہیں بھرتا تھا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی شان یہ تھی کہ ان کے دربار پر جو فقیر اور سائل آ جاتا، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک کھجور بھی مل جاتا تو پھر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی، سیراب ہو جاتا تھا. وہ حاتم طائی کی ثقافت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت میں یہ فرق ہے کہ حاتم طائی کے دربار میں آنے والے فقیر کا حاجت اور ضرورت، اس کا تقاضا، جتنے دروازے تھے سب دروازوں سے کچھ ملنے کے بعد بھی اس کی ضرورت اور تقاضا پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آنے والے سائل کی ضرورت اور اس کی حاجت، تقاضا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک اگر کھجور بھی، ایک درہم بھی اسے مل جاتا آنے والے کو تو پھر اس ایک درہم سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. یہ علمی نکتہ ہے، سمجھ میں آ گیا. تو ایک آدمی ایسا جو سقی ہے حاتم طائی کی طرح، تو پھر وہ آدمی خرچ کر رہا نیک جگہوں پر، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ لوگوں سے آہ اور واہ پانا ہے، اور اسے اللہ پر بھروسہ بھی یقین نہیں ہے، آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ سمجھنا چاہتے ہیں جیسا اللہ پر یقین نہیں سو بندہ، آخرت پر یقین نہیں سو بندہ، اور وہ بندہ مالدار بھی ہے، فل خرچ کر رہا، اس کی نیت ہے ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، تو ایسے بندے کے لیے کچھ ثواب اس کے کھاتے میں آتاش نہیں. تو جس طرح اس کی مثال ہے اور اس کا ثواب اسے آتا نہیں ہے، تو ویسا ہی اگر کوئی بندہ دیکھ کر احسان جتاتا ہے، دیکھ کر تکلیف دینے والی بات بولتا ہے، ہمیں دیس اس کو ایسا ہوا سو ہے تو تجھے کہاں تھی زندگی، ایسا احسان جتانا اگر ایسا کرتا ہے کوئی بندہ، تو پھر جیسا اس کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، تو ایسا ہی ایسا احسان کر کے جتانے والے یا دیکھ کر تکلیف دینے والی بات بولنے والے بندے کے کھاتے سے بھی اس کے نام عمل سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو پھر اسے سمجھانے کے لیے اور ایک مثال دے رہی. ایک چٹان ہے اونچائی پر، پتھر ہے، چکنا پتھر ہے، اس پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے. اب وہ چکنے پتھر پر تھوڑی مٹی ہے نہیں، اب اس پتھر پر آسمان سے زوردار موسلا دار بارش برسی. اب یہ چکنے پتھر سے جو اس پر مٹی پڑی تھی وہ اس زوردار بارش کے ذریعے یہ بہہ کر چلے جائے گی، مال لے کر چلے جائے گی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ چکنا پتھر جیسا مٹی پڑنے سے پہلے جیسا صاف تھا، چکنا تھا، ویسا ہی چکنا اور صاف رہے گا. مطلب کیا ہے؟ جو بندہ خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے یا تکلیف دینے والی بات بولتا ہے تو اس کے اعمال بھی جیسا چکنے پتھر پر پٹھی تھی اور اس مٹی کو بارش پڑنے کے بعد وہ بارش اسے چکنے پتھر سے نکال کر بہا کر لے کر چلے گئی، ویسا ہی دینے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان کرنے سے یا تکلیف دینے والی بات بولنے سے ہمارے اعمال سے بھی ایسا بارش جیسا چکنے پتھر سے مٹی صاف کر دی ہے، ویسا ہمارے اعمال سے بھی احسان جتانا اور تکلیف دینے والی بات بولنا ہمارے اعمال کو ایسا برباد کر کے خالی کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ مثال سمجھانا ہے. تو ایک دو حدیثیں بھی سن لو یہاں سے. تو اس لیے پیغام کیا ہے؟ خرچ کرنا نہیں، خرچ کرے تو احسان جتانا نہیں. خرچ کر رہی بولے تو اس کی ہماری پہلے سے نیت ہونا، میں جو خرچ کر رہا ہوں یہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں. اب اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنے بولے تو پھر لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھو اللہ کے واسطے دے تمہارے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کرنے کافی ہے. تو اس اللہ کے لیے خرچ کرنے کا اب اس کی پہچان کیا ہوگی؟ بندہ چھپنے چھپانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو دکھا کر نہیں دے گا، چھپنے کی چھپانے کی کوشش کر کے چھپ چھپا کر ہی دے گا. تو اس کے ذریعے سے ایک پیغام تو یہ کہ آدمی صدقہ کرے تو چھپا کر دے اور تکلیف دینے والی بات نہ، چھپا کر صدقہ کرے، احسان نہ جتائے اور تکلیف دینے والی بات نہ بولے. اچھا، صدقہ کرنے کا مقصد اور اس کے ذریعے سے ایک پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی بخالت کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں. بخالت، کنجوسی، یہ بھی ایک روحانی بیماری میں سے ایک بیماری ہے، اسے اللہ دور کرنا چاہتی ہے. اب وہ بیماری ختم ہوگی کیسا؟ اس کے ذریعے کیا کرنا پڑے گا؟ بار بار صدقہ کرتے رہیں گے، بار بار صدقہ کرتے رہیں گے تو دل کی کنجوسی، بخالت ختم ہو جائے گی. ورنہ بخالت ایسے ہی ختم نہیں ہوتی. لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، سب کچھ صدقے کے بارے میں خیرات سنتے رہیں گے، لیکن دینے کا مزاج کب پیدا ہوگا؟ دیتے رہیں گے تو دینے کا مزاج پیدا ہوگا اور دل سخی بنے گا. ورنہ پھر آدمی کتنا بڑا مالدار بھی رہنے دے، اس کا ہاتھ ایسا چلتا ہے. پیغمبر نے فرمایا حدیث کے اندر، الید العلیٰ، الید العلیٰ خیر من ید السفلی،
نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے، الید العلیٰ اوپر کا ہاتھ، خیر بہتر ہے من ید السفلی نیچے کے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ، مطلب ترجمے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اس لیے ہمارا ہاتھ کیا ہو، ایسا دینے والا مزاج پیدا کرنا۔ اب اگر بزرگاں ہے، نیک لوگاں ہے، تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا، کل بتایا تھا ادب، سلیقہ، تمیز، اخلاق، تو بزرگوں کے لیے اللہ والے حضرتوں کے دینا ہو تو کل ہدیہ، تو پھر اس وقت میں ہمیں اللہ والے نیک لوگ نبی کے وارث ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے ان کی خدمت کچھ تحفہ پیش کریں، تو پھر ان کی عزت کا خیال کر کے ایسا نہ دے، اس وقت میں دینے کا مزاج دینا ہی ہے لیکن اس طرح دے تاکہ ان کے سامنے اور ان کے لیے ہمیں بڑے بھائی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ثابت کرنا نہ ہو، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم مسجد کی خدمت کرتے ہو، تم ممبر مصلی سنبھالتے ہو، تم قوم کی اصلاح کا کام کرتے ہو، تمہیں بڑے لوگوں ہی بول کر ایسا دینا چاہیے۔ نیک لوگاں اور بزرگاں حضرتوں کا اگر ان کو کچھ دینا ہے تو پھر ایسا دینا چاہیے۔ اسلام کا سبق ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے اسلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا پیغام مل رہا، صدقہ کرنا، جتانا نہیں۔ دوسرا پیغام صدقہ دینے کے بعد پھر تکلیف دینے والی بات نہیں بولا۔ ایک دو حدیث سن لو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن شارٹ کر کے حدیث بول رہا ہوں، آپ سنے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو پہلے ان کا اللہ فیصلہ کریں گے۔ ایک ان میں سے آدمی ہوگا مالدار آدمی، اور ایک آدمی ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، حافظ عالم ہوگا، اور ایک بندہ ہوگا اللہ کی راہ میں جنگ میں جا کر شہید ہونے والا بندہ۔ ان تینوں سے ان کے حساب سے اللہ پوچھیں گے۔ مالدار سے اللہ پوچھیں گے، ہر جگہ خرچ کرتا تھا نیک جگہوں پر، اللہ اسے پوچھیں گے تو کئی کو خرچ کریا، ان بولے گا تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ بولے گے نہیں تو جھوٹ بول رہا با، تو میرے لیے خرچ نہیں کیا، اگر تو میرے لیے خرچ کرتا تو پھر پبلک کو سب کچھ ہمیں دکھا کر کیوں دیتا تھا، تو چھپا کر دیتا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، چلو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال ڈالو، اسے اس کا صدقہ پورا چلے گیا، اس لیے ریاکاری کے طور پر دینا نہیں کیا بھی۔ دوسرا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کا حافظ اور عالم دین، اسے لایا جائے گا۔ اب تمہیں کئی کو تمہارے سے کیا ہوا، تمہیں کتنی خدمت کرے قرآن کی، کتنا لوگوں کو سمجھائے، بولے پڑھائے، سمجھائے پڑھائے، سب اللہ بولیں گے پڑھایا اللہ، پڑھتا تھا، اچھا تمہاری نیت کیا تھی، لوگ قاری صاحب کہیں، حافظ صاحب کہیں، عالم صاحب بڑے زبردست بیان کرتے، خطیب صاحب زبردست بات، دودھ اور پانی کا بالکل فرق کر دیتے، کھول کر بولتے تھے ایسا، لوگ بولے آپ بڑے اچھے خطیب ہو، نامور خطیب ہو، یہ بولنے کے لیے تو بولتا تھا، جب تو دنیا کہتے تھے لوگاں بول ڈالے، مشہور خطیب تھا، شہین ساری خطابت لوگاں بول ڈالے، خطاب کا بادشاہ تھا بول کر لوگاں بول ڈالے، تجھے ثواب نہیں ہے، چل اللہ بول دیں گے ایسا۔ تیسرا بندہ اللہ کی راہ میں جنگ میں جا کر شہید ہونے والا بندہ، وہ بھی اللہ پوچھیں گے بلا کر کیا بات کیا کیا، پھر راہ میں جا کر دشمنوں سے لڑتا ہوا میں مر گیا، اللہ شہید ہو گیا، اچھا کئی کو شہید ہوا تو لوگ تجھے بولنا بول کر، بہادر بندہ تھا شہید ہوا، اللہ کے میں بول لے گی تو شہید ہوا ہے، اللہ میرے لیے تو شہید نہیں ہوا، اللہ اسے بھی کیا کر دے گی ان تینوں بندوں کے، جبکہ یہ 3 بندے کتنے بڑے بڑے کما کرے، مال، پہلا بندہ مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، دوسرا بندہ جان اللہ کی راہ میں لگا دیا، تیسرا بندہ قرآن کی خدمت کرتا رہا۔ اب ان دونوں کی نیت اگر بدل گئی تو پھر کیا ہوا، حشر، منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اگر اتنے بڑے کام کر کو اگر صرف ایک چیز اخلاص نہیں رہا تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بن گیا۔ تو پھر اگر بندہ کام کرتے وقت میں نہیں سوچے گا کس کے لیے کر رہا ہوں تو پھر حال کیا ہوگا، تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سنو، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا لیکن نیت کیا ہے اس کی، دکھاوا، لوگاں بولے زبردست نماز پڑھتا بھائی، اور لوگاں بولے کہ نشاط پڑھتا، چاش پڑھتا بھائی، ایسا لوگاں بول دینا بول کر ہماری نیت ہے، تو پھر اس سے بھی پیغمبر فرماتے ہیں اس نے شرک کیا۔ اور ایک بندہ روزہ رکھ رہا، اب روزہ رکھ کر بیٹھ کر بار بار جا کر تھوک رہا، کئی کو تھوکتا ہے، روزہ ہوں، بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزانہ کس طرح بول رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں بول کر، بولنے کی ضرورت، چھپانے کی کوشش کرنا، بولنا نہیں لوگوں کو۔ اگر بندہ روزہ رکھ کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پیغمبر فرماتے ہیں اس نے بھی شرک کیا۔ تیسرا بندہ اسی طرح صدقہ دے کر اللہ کے علاوہ مخلوق کو دکھانے کی کوشش کر رہا، تو پیغمبر فرماتے ہیں اس نے بھی شرک کیا۔ اب کتنے بڑے کام آئیے، نماز پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، روزہ رکھنا کتنا بڑا کام ہے، صدقہ کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ جب ان کی نیت بدل گئی، مخلوق سے آہ اور واہ پانا ہو گیا، تو پھر کیا ہو جائے گا، پیغمبر فرماتے ہیں شرک کیا۔ تو اس لیے ہمارا لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اخلاص کو سیکھیں، للہیت کو سیکھیں۔ اب سیکھتا ملتا کہاں ہے، وہ بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو معمولی چیز نہیں اخلاص ویسے آتا نہیں۔ ایک بزرگ تو خالی اخلاص سیکھنے کے لیے، نیت سیکھنے کے لیے 10 سال لگے گا، 10 سال، میں کتنا سال لگا رہی نیت سیکھنے کے لیے، خالی نیت تو نماز بات کی بات ہے،
صرف اخلاص سیکھنے کے لیے، نیت کی درستگی کے لیے 10 سال 8 سال انہوں اپنے بزرگ کے پاس، اپنے شیخ کے پاس وقت گزارے. تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے اب؟ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت اٹھانا ہے، علماء کی صحبت اٹھانا ہے، قرآن کے ہمارا زندگی اور ہماری زندگی کا ہر گوشہ وابستہ رہے. تو پھر قرآن ہم کو سمجھائے گا، قرآن والے سمجھائیں گے، اور نبی کے ذریعے سے نسبت در نسبت اور ان کے سینے سے سینے در سینہ ان کی نسبتیں جہاں تک پہنچتی تھی بزرگان دین اور اللہ والے حضرات، ان کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، احسان جتانے سے محفوظ رکھے، دیکھ کر پھر تکلیف دینے والی بات بولنے سے اللہ بچا کر رکھے. اور جو چھوٹا شرک ہے، شرک کے خفی، یہ ہے دکھلاوا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے.